تکفیر اس کی تفسیر کی کہ خوارج مبتدع ہیں، فاسق ہیں، لیکن آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو فسق کا اور بدعت کا جو فتویٰ ہے فی حق غیر الرافضہ فی زماننا فإنہم یعتقدون تکفیر اکثر الصحابہ فضلا عن سائر اصحاب اہل السنة والجماعہ فإنہم کفرۃ بالاجماع بلا نزاع. یہ مولا علی قاری کی عبارت ہے. اس کی طرف مجھے انہوں نے متوجہ کیا تو حق بات ہے، اس کو تسلیم کرنے میں اور ویسے ہی ہلاکت اور ضلالت ہے. تو چونکہ صحابہ کی تکفیر ابطال شریعت ہے، ابطال شریعت کی باطل ہوگی. جہاں جہاں یہ اصحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا؟ وہ تو بتائیں گے صحابہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ، علی رضی اللہ عنہ گھر میں تو موجود نہیں، گھر کا دین تو بتائیں گی ام حبیبہ، اور گھر کا دین بتائیں گی ام سلمہ اور میمونہ اور عائشہ اور جویریہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ. یہ تو ہو گئی کافر. تو پھر گھر کا دین تو سارا ختم ہو گیا، ابطال شریعت لازم آیا. تو خیر القرون کے بعد ضلالت بڑھتے 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 تکفیر تک، تکفیر صحابہ تک پہنچی. تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر، وہ بدبخت خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اگر عمر کافر تو خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اور دو کافر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں، کتنی عجیب بات ہے. حدیث جو یہ قول بھی چونکہ موجود ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی کی قبر ہے اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں، تو ایک حدیث اس کی تائید کر دی وہ کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے قبریں پھٹیں گی تو میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا. ایک ہی حدیث. اور آپ نے ایک دفعہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سیدھے طرف اور عمر کا الٹے ہاتھ سے، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ادھر ابو بکر ادھر عمر، اور آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے تو آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو تکفیر صحابہ ابطال شریعت، ابطال شریعت کفر ہے. تو صحابہ کی تکفیر اکثر، صرف اکثر پر جمیع، وہ تو صرف 4 کو مسلمان مانتے ہیں تو بہت سارے کافر ہو گئے نا، کوئی بھی مسلمان نہ بچے. تو یہ بات یقیناً کفر بواحہ ہے، کفر بواحہ ہے، یعنی کفر مستور نہیں ہے، کفر بواحہ ہے. تو میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری تھی. اس عبارت کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب، اس لیے میں تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اور تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ جس سے نفع ہو اس کا اعتراف رکھنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد. غرض سے مراد ہوتا ہے تنقید کا نشانہ. میں تنقید پر میرا نبی کرا اللہ اللہ، اور تکفیر پھر کہاں چلی جائے گی؟ تو اسلام سے نکال دے. تو تبلیغی نوعیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی طرح ہمدردی کے ساتھ قریب کر کے ماحول میں لا کر اور پیار محبت سے سمجھا بجھا کر حق واضح کیا جائے. یہ تبلیغی طرز ہے. ہاں علماء کے ذمہ ہے حق کو واضح کرنا. علماء کا منصب یہ نہیں، سمجھو، علماء کا منصب ہے حق کو واضح کرنا، حق اور باطل میں تفریق کو قائم کر کے واضح کرنا. لیحق الحق ویبطل الباطل. اور میرے دروس کو جو مختلف فی بنا کر پھیلا دیا ہے، تو اگرچہ اس میں بعض باتیں میں نے کہی ہیں لیکن میرے علم میں نہیں تھی،
میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، پھر بعد میں مجھے بتایا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ طے کر چکا ہے، اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے، ان پہ جرح حرام ہے، تنقید حرام ہے، ان کی تکفیر کرنے والا بھی کافر ہے۔ جس ذات کے سینے پر سر رکھ کے اللہ کے نبی نے جان دی ہو، ام عائشہ کی شان کو دیکھو، واحد نبی تو میں بتا رہا ہوں، واحد نبی، میری بات غور سے سننا، واحد نبی جس کی جان بیوی کے سینے پر گئی ہے سر رکھے ہوئے۔ حضرت عائشہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی اور آپ کے سیدھے گال ام عائشہ کے سینے پر ایسے رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ ام عائشہ کا لعاب ہے۔ وہ بھائی آئے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی نقاہت ہے، بولا نہیں جا رہا، تو آپ کی نظر مسواک پہ ٹک گئی ایسے، تو حضرت عائشہ نے دیکھ لیا کہ مسواک کی طرف نظر ہے، کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ تو آپ نے ان سے مسواک لیا اور اپنے منہ سے چبایا، تو چبانے سے لعاب لگا مسواک کو، وہ دیا۔ یہ کا آخری چیز ہے جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے، وہ میرے منہ کا لعاب ہے، یہ ہے عائشہ صدیقہ۔ یہ واحد ماں ہے جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وحی اترتی تھی، انہی کے حجرے پر 70,000 فرشتہ صبح کے درود و سلام پڑھ کر شام تک، اور شام کو 70,000 آتا ہے صبح تک، اور اسی حجرے میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ یہ فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے تو اس ملعون کے پلے کیا رہ گیا؟ وہ تو خود کفر سے بھی کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلا گیا، پھر اگر تہمت ہی لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی میرے امر سے ہی جڑے ہوئے ہیں، میرے امر سے جڑا۔ اب البدایہ والنہایہ تم پڑھو، یا طبری پڑھو، یا ابن جریر پڑھو، یا ابن خلدون پڑھو، کیونکہ میں ابتدائی زمانے میں مجھے تاریخ کا شوق تھا، کالج زمانے سے، تو سب سے بے غبار تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، لیکن اس میں بھی واقعات ایسے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سامنے نہ ہو تو بہت سے صحابہ کے بارے میں دماغ میں تشویش پیدا ہو جاتی۔ اور مولانا جمشید صاحب سے ایک ہفتہ میری بات ہوئی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور میرے سارا غبار دھل گیا کہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار البدایہ والنہایہ نہیں ہے، تاریخ، ان تو کا تاریخ نہیں، میں ویسے وضاحت کر رہا ہوں۔ ان کا جملہ یہ تھا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے، اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث ہے۔ اب جب قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، تو اب چاہے سند متصل کے ساتھ بھی روایات موجود ہوں تو بھی ہم ان کو مردود کر دیں گے کہ اوپر والا جس نے جزا سزا کا نظام بنایا اور چلایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا، تو ہوں آپ کے اٹھے کا جواب ابھی، اس لیے صحابہ پہ جرح حرام ہے، صحابہ پہ جرح حرام ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ تو حتی تفیء الی امر اللہ فإن فاءت تفیء فاءت، یہ دونوں کلمات، یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ان کی دیانت اور صداقت پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب کبھی تمہیں تاریخ پڑھنے کا موقع ملے تو تم ہوش میں رہنا، کہیں تمہارے دلوں پہ غبار نہ چھا جائے۔ بڑے بڑوں کے بارے میں
تاریخی روایت. اچھا فرض کرو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ایسا ہی ہو جیسا کہ لکھا ہے، بفرض محال کہہ رہا ہوں، پھر بھی اوپر والا کہہ رہا ہے میں نے جنت دے دی، تو اب کیا رہ گیا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ خلافت اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی کا قول سچا ہوا، ابنی ھذا سید سیصلح بین فئتین عظیمتین من المؤمنین. تو حضرت حسن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صلح کروائی، اور حضرت حسن کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی چونکہ لشکر سب چھوڑ دیا. جب لوگوں نے زیادہ کہا تو کہا دیکھو بھائی، اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو دے دی، اور اگر اس کا تھا تو اس کو جا کے مل گیا، تو اب تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ مسلمانوں کا خون میری وجہ سے بہے، مجھے یہ برداشت نہیں. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے قریب جو صورتحال تھی اس میں مرکزیت اہل شام کو حاصل تھی، اور ان کی ہمدردیاں بنو امیہ کے ساتھ تھی. تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی طرح خاموش چلے جاتے تو بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا. اگر وہ شورا بناتے تو بھی اس وقت ایسے لوگ موجود نہیں تھے. ایک ہی شکل باقی تھی، ابو بکر صدیق والی تھی، کسی کو متعین کریں. تو لہذا پہلی سفارش سنو اللہ کی، فاعف عنہم، اللہ سفارشی بنے. دیکھو جن کی اللہ سفارش کرے، اللہ اکبر، ان پر میں جرا کروں یا مودودی صاحب جرا کریں یا کوئی شیعہ جرا کرے تو اس سے ان کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آ سکتی. جس نے پکڑنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا ماؤں نے لال جنے تھے. جس نے پکڑنا ہے وہ کہہ رہا فاعف عنہم، معاف کر دو. وہ سفارشی بن رہا ہے، معاف کر دو. پھر صرف اتنا نہیں کہا تو معاف کر، کہ مجھ سے کہہ میں بھی معاف کروں، واستغفر لہم، مجھ سے بھی کہہ. تو ان آیات کے بعد فرض کرو کوئی صحابی خطائے اجتہادی نہیں بلکہ خطائے صریحی اور بدیہی بھی ہے، تو کوئی ہے بدبخت جو ان آیات کے بعد پھر کہے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. اقرا بن حابس تمیمی اور عیینۃ بن حصن الفزاری، یہ بنو تمیم کے بڑے سردار، یہ پہلے شروع میں واقع آ چکا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور یہ بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے بنو تمیم ہی کا قصہ چلا ہے. تو وہ اگر کہنے لگے کہ ہم تیری بات تو سنتے ہیں، تیرے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ ان غلاموں کو اٹھاؤ، کہ کمی بھی بیٹھے ہوں ہم بھی بیٹھے ہوں. اور کمیوں سے کیا مراد لے؟ کمی اس زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو غلام، اس زمان غلام تھا، بلال، صہیب، سلمان، عبداللہ بن مسعود، اگرچہ وہ غلاموں میں سے نہیں تھے لیکن غریب تھے، اور چند اور صحابہ صحابہ صفہ میں سے، ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو خیال آیا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو اٹھا بھی دوں تو کوئی نہیں، چلو یہ اس بہانے میری بات تو سنیں. کہا ٹھیک ہے. کہنے کہ نہیں، پہلے ہمیں لکھ کر دو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں بیٹھیں گے. کہا ٹھیک ہے، لکھوا دیتا ہوں. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا لکھوانے کے لیے. حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گیا. ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. اب آگے ذرا غور کرنا. فتطردهم، پھر کیا ہوگا؟ فتكون من الظالمین. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کن کی خاطر کہا جا رہا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا جان بین میں غور کرو. کس کو کہا جا رہا ہے اور کیا لفظ آ رہا ہے؟ فتکون من